اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، تیری مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. پالنے والا ہم میں سے کسی کو بھی محروم مت کرنا. اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہو تو اسے ہماری زندگی کا بہترین ماہ رمضان قرار دے دے. گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ہمیں معاف فرما دے. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. حضرت گرامی، خوشخبریاں ہیں آپ لوگوں کے لیے. بہت بڑی خبر ہے. وہ خبر میں نے نہیں دی، وہ خبر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دی ہے، جو صرف میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرہ. تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، جو رحمت کا بھی مہینہ ہے، مغفرت کا بھی مہینہ ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں معاف کرنے کے لیے دوڑا دوڑا ماہ رمضان کو بھیج رہا ہے. ہم میں سے کون ہوگا جو کہے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے؟ کون ہوگا جو اپنی خطاؤں کا احساس نہیں رکھتا ہوگا؟ لیکن وہ ہمیں نا امید نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. وہ دیکھتا ہے ہم جیسی بھی ہے نماز کے لانے کے قابل نہیں، لیکن سر سجدے میں رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. جہاں توبہ کی بات آتی ہے، جہاں اللہ کی مغفرت کی بات آتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے. وہ دیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے ہم انسان ہیں، ہو جاتی ہے غلطیاں. وہ ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتا. ماہ رجب ہمارے لیے بھیجا، ماہ شعبان. آج کی دعا ہے، میرے ساتھ پڑھیے. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شہر شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی، اس سے زیادہ انسان خوش نصیب نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت میں بھرپور طریقے. ابھی بھی ہم اس کی رحمت میں ہیں، لیکن اب وہ رحمت ایک ہے نا کہ ہلکے بادل آئے ہیں، بوندا باندی ہو رہی ہے. ایک ہے گھنے بادل آئے اور ایسی بارش ہونی ہے کہ ہر چیز گیلی ہو جانی ہے اور ہر جگہ پانی سے بھر جانی ہے. تو یہ رحمت کے بادل آئے جا رہے ہیں اور ایسے آنے والے ہیں کہ آپ کو رحمت الہی سے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس پہ ایک اللہ کا شکر تو بنتا ہے. شکر کیسے کریں گے؟ شکر کی پہلی منزل یہ احساس ہے کہ اللہ ہماری حیثیت نہیں اور تو ہمیں اتنا اپنی رحمت میں ڈال رہا ہے. یہ احساس دل میں آ گیا نا، رمضان مبارک پورا ہو گیا آپ کا.
کوئی لمبے چوڑے اعمال کی طرف میں ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. یہ احساس کہ ہم تیرے اتنے گناہگار بندے پھر بھی تو ہم پر اتنا مہربان، ہم شرمندہ ہیں. اور پھر جیسے کہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ماہ رمضان کی راتوں میں اکیلے سجدے میں جائیں گے، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا ہے. ایسے وقت میں نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی، پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہر رات جتنی توفیق، اگر زمین پہ میری طرح سجدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. ایک صرف سر جھکا، اصل تو دل کا جھکنا ہے لیکن عمل سے بھی اظہار ہے. اور اس سجدے میں اکیلے اللہ سے بات کیجیے کہ تیرے حبیب نے بتایا کہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا کہ انفاسکم فی تسبیح، تم سانس لوگے، وہ سانس لینا تسبیح ہو جائے گا. گن سکتے ہیں کتنی سانس لے رہے ہیں؟ کہاں ملے گا ایسا اللہ، کہاں ملے گا ایسا دین، کہاں ملے گا ایسا رسول جو چھپاتا نہیں تھا، بتاتا تھا اور ترغیب دلاتا تھا. کہاں ملیں گے ایسے اہل بیت علیہ السلام جو کھینچ کھینچ کے لے جاتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ. الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یا من رکبہا ویغرق من ترکہا. اہل بیت وہ کشتی ہیں. حضور نے فرمایا نا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ نوح کا بیٹا بھی ہو تو غرق ہو جائے گا. دیکھیں، آپ کو کوئی دھکا نہیں دے سکتا، پیر تو آپ نے خود ہی آگے بڑھانا ہے. آپ کے دل کو کوئی جھکا نہیں. ہم بات کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، جھکنا آپ نے خود ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. کہہ دیجئے گا وہ جو ممبر پہ کہہ رہا تھا وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو میں دل چاہتا ہے پھوٹ پھوٹ کے رہوں کہ اللہ اتنا مہربان تو، اور میں نے اپنی زندگی تجھ سے دوری میں گزاری. دعائے ابو حمزہ سمالی کا ترجمہ پڑھیے گا، بھول مت جائیے گا. نہیں معلوم میری زندگی ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا. دعا ابو حمزہ سمالی وفات الجناح میں بھی، ہماری حدیث الصالحین میں بھی ہے. ترجمہ ترجمہ ترجمہ، توجہ. دعا افتتاح اے وہ کہ جس کی رحمت اس کی غضب کے آگے آگے چلتی. ایک گناہ کو اگر اللہ سامنے لے آئے اس وقت، ایک ہی گناہ کو سب کی پیشانیوں پہ لکھ دے، ایک گناہ کو، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، آپ تو پھر بھی اللہ کے پیارے بندوں میں سے. یہ کتنا ستار العیوب ہے، گناہوں سے نام اعمال بھرے ہوئے ہیں. اللہ فرشتوں سے بھی چھپا کے رکھتا ہے. یہ بندہ میرے سامنے سجدہ کرتا رہا ہے، یہ بندہ مجھے چاہتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اس کے پیر پھسل جاتے ہیں، تو میں کیوں اس کے پیر پھسلنے کو دیکھوں اور اس کے سجدے کو نہ دیکھوں. عزیزو، جو قرآن میں آیا ہے، اللہ کے فضل کا تم سوال کرو، بس اللہ من فضل، توبہ کرو، ایسی توبہ جیسے توبہ نصوح ہے. سچے دل سے توبہ کرے، معصوم سے کسی سوال کی ہم کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی، کب پھر توبہ کرو، کب پھر ٹوٹ جاتی، کب پھر توبہ کرو. کہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ہو جاتا ہے گناہ کا، گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت بھی تو ہے، اس کی مغفرت بھی تو ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ تیرا گناہ بڑا ہے. کوئی آیا تھا، مولا میرے سے بہت بڑا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. معصوم نے بار بار پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے تقاضے ہیں، مفت میں نہیں ہوگا. اپنی زبان کو کنٹرول کریں. معصوم فرماتے ہیں صبح جب انسان اٹھتا ہے، بدن آپس میں بات کرتے ہیں، کیسے ہو، ٹھیک ہو، سب کہتے ہیں اگر زبان کنٹرول میں رہے گی تو سب کنٹرول ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. کبھی گھر والوں پہ زبان چلانا، کبھی اپنے ماتحتوں پہ زبان چلانا، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اسی کہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہماری حیثیت کیا؟ پہلی چیز زبان کو قابو میں لے لیں.
ماہ رمضان میں بات ہی نہ آئے مگر یہ کہ کوئی اچھی بات کر سکے، بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے اٹھے بیٹھے، محسوس کروائے کہ ہم کیا کہا تھا جب امام حسین اعظم علیہ السلام گزر رہے تھے اور وہ گانے بجانے والے کا محفل تھی اور وہ کنیز آئی تھی، اس گھر میں رہنے والا کون ہے؟ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ آزاد ہے، بندہ کس کا ہوگا وہ؟ تبھی یہ حال ہے۔ امام کا وہ جملہ آج ہمارے لیے ہے، تبھی یہ حال ہے۔ ہم کہیں گے اللہ ہم بندے ہیں آزاد نہیں، وہ دوڑتا ہے بشر عافی مولا مولا، چپلیں بھی نہیں پہنی، جوتیاں نہیں پہنی، دوڑتا مولا۔ کیا ہوا کہ مولا میں بندہ ہوں آزاد نہیں۔ کہ بندے کے حال ایسے نہیں ہوتے ہیں جیسے تیرے حالات ہیں، نہ آج کا نہ موسیقی، آگے میں اضافہ کر دوں، زبان چلانا، بیوی بچوں سے زیادتی، سختی، تند مزاجی، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار۔ کہ بندہ ہے تو یہ حالت تیری صحیح نہیں ہے، کہ مولا حالت صحیح کروں گا۔ تاریخ لکھتی کبھی جوتیاں نہیں پہنی، پوچھا کیوں نہیں پہنتا ہے؟ کہ اس شیرین وقت کو یاد رکھتا ہوں جب اللہ نے مجھے گناہ سے اطاعت کی طرف دھکا دے دیا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ دیکھیں میں گناہ کی ترغیب نہیں دلاتا ہوں، روکیں اپنے آپ کو، اخلاق اپنا اچھا کریں، کردار اپنا اچھا کریں، آپ دیکھیے رحمتیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں۔ مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے؟ مہنگائی برکتوں کا چلا جانا ہے۔ مہنگائی کیا ہے؟ برکتوں کا چلا جانا۔ ورنہ برکت ہو تو کم سے کم پیسہ بھی انسان کی زندگی کو سکون دیتا ہے، اور برکت نہ ہو تو ہندوستان کی 1000 کروڑ روپے کی شادی بھی خوشی نہیں لے گی۔ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ عزیزوں، جب طے کر لیا ہے کہ اللہ کی جنت میں جانے کی خواہش ہے، دیکھیں پہلی مشکل کب آئے گی؟ جب موت آ رہی ہوگی۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا رہی ہوں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ موت موت موت، کل نفس، اب یہ دنیا بھلا دیتی ہے ہمیں تو ہم کیا کریں؟ نہ میری پراڈو میرے کام آنے والی ہے، نہ میرے گارڈ میرے کام آنے والے ہیں، نہ میرے بیوی بچے میرے کام آنے والے ہیں، میں ہوں، میرا نام ہے۔ وہیں سے مومن ہے تو خوش قسمتی، اور اگر اللہ نہ کرے گناہ کار ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست نے مجھے کہا، جب ہم اسکول میں ساتھ تھے پھر الگ ہو گئے، ایک بار ملا، کہنے لگا اب ظاہر نام سے شبیر، بہت گناہ میں پھنس گیا تھا، بہت گناہ، سب کچھ تھا، تو پھر شیطان بھی آیا۔ ایک بار مجھے احساس ہوا کہ یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں، اس کی دیتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس عمل کو چھوڑ دیجئے۔ میں اپنے گھر والوں پر یا اپنے رشتہ داروں پر یا کسی پر زیادتی کر رہا ہوں، کم نہیں ہے ہمارا۔ 12 سال سے خاتون بیٹھی ہے، وہ مرد کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، تو جنت جائے گا۔ 6 سال خاتون کے ساتھ زندگی گزاری، شادی کر کے بچی بھی ہو گئی، اور دوسری لڑکی پسند آ گئی، اس کو بھائی پسند آئی تو الگ بات ہے، اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ رلاؤں گا تجھے۔ تم کون ہو رلانے والے؟ جب موت کا وقت آئے گا اور اللہ تجھے رلائے گا تو تو کچھ کر نہیں سکے گا۔ اور پھر جب آنکھ بند ہوگی تو انگوٹھے پٹیوں سے باندھ دیے جائیں گے، چہرے پہ یوں پٹا باندھ دیا جائے گا، لیٹے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، خدا شاہد ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ سن رہے ہوں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو زندگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ بھی سنیں گے جو زندگی میں ابھی آپ نہیں سن سک رہے۔
اور پھر قبر کی پہلی رات، اللہ اکبر، شب وحشت. یہ تو اللہ نے نماز وحشت اور صدقہ رکھ دیا کہ مردوں کے لیے صدقہ دے دیا کرو. صدقے کی اہمیت زیادہ ہے، نہیں دے سکتے تو نماز وحشت. اور ہیں علماء جو روز نماز وحشت پڑھ لیتے شب اول قبر کہ مومن کو کسی کو فائدہ پہنچ جائے. عزیزوں، میرے مولا میرے فرمایا تھا آہ من قلت الزاد وطول الطریق وبعد السفر وعظیم المورد. کیا کروں، آخرت کا سرمایہ کم ہے. امیر المومنین اپنے لیے نہیں کہہ رہے، مجھے سکھا رہے ہیں. کیا ہے تیرے پاس جو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا؟ البتہ میرے پاس ایک چیز ہے، الحمدللہ، ایک ایسا نیک عمل ایسا ہے الحمدللہ جس سے میں نے اپنی قوم کو اس فساد اور مصیبت سے بچائے، اس کا تو اجر لوں گا. لیکن پتہ نہیں وہ بھی ریا میں نکل گیا تو وہ بھی چلا جائے گا، اللہ معاف کرے. من قلت الزاد. کراچی سے اسلام آباد جاتا ہوں پھر بھی ایک چھوٹی سی بیگ، ہر ہفتے جاتا ہوں پھر بھی چھوٹی سی بیگ سامان بھر کے لے جاتا ہوں، لاتا ہوں. صرف نیک عمل ہوگا جساس ہوگا. میرے مولانا فرماتے ہیں من قلت الزاد، سامان ہی نہیں ہے. طول الطریق، راستہ بہت طولانی ہے، کب قیامت آئے گی. اسی لیے کہا ثواب جاریہ. ایک مسجد میں ایک اینٹ ہی لگا دو، ایک بچے کے اخلاق اچھے کر دو. کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر لو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جو تم بھیجتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں. جو تمہارا بیٹا بیٹی صلوات پڑھے گا اس کا بھی ثواب آئے گا نا، جو نماز پڑھے گا اس کا بھی تو ثواب آئے گا. بطول الطریق، راستہ، وبعد السفر، اتنا طولانی سفر. اور جہاں پہنچنا ہے اللہ اکبر، القاریۃ القاریہ، دہلا دینے والے. تم نے کیا جانا، دہلا دینے والی چیز کیا ہے. عزیزوں، میں آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا، لیکن خطرے کی گھنٹی بھی جو بجا دو نا. ادھر اللہ کی رحمت ہے، ادھر وہ ہے، انتخاب آپ کا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما، راستہ ہم نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا اب چاہو تو شکر کرو، بھوکے مت رہنا. کتنے روزے دار ہیں جو بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ وہ ہیں کہ جو اپنے روزے کو گناہوں سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں بال سے لے کر تو ناخن تک ہر چیز کا روزہ ہے. زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے. خبردار جو روزے میں کسی کو اذیت پہنچائیں یا دل میں اذیت پہنچانے کا خیال لائیں، اس لیے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. عزیزوں، میرا آپ کا وعدہ، ہم کوشش کریں گے اللہ سے دوستی کریں. ہم کوشش کریں اللہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، لیکن اکیلے میں. کوشش کریں گے اپنی زبان کو قابو میں پائیں، رکھیں گے اپنے اخلاق کو بہتر. ایک مہینہ کر کے دیکھ لیجئے، اتنا سکون ملے گا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کی امیدیں بڑھ گئی ہیں. پالنے والے ہمیں ماہ رمضان میں بہترین عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. اے رب العزت، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اور اس ماہ رمضان کو شیرین ترین لذت ترین عبادت کے لحاظ سے، دعاؤں کے لحاظ سے ماہ رمضان قرار دینا. زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.
یہ ہفتہ شہیدوں کا ہفتہ گزرا ہے. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اللہ مقامہ، پارا چنار کے شہداء کی بے برسی گزری، کوئٹہ کے شہداء جن کی لاشیں رکھ کر شہداء کے گھر والے کسی کا انتظار کرتے رہے. ان کو انتظار کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جنہوں نے انتظار کروایا انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور جو انتظار کروانے کے ذمہ دار تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ کون کس طرح کا ہے. لیکن ہماری یادداشتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہر چیز اس پر فدا ہو جائے. ہماری سمجھ سے تھوڑا بہرحال ان شہداء کی روح کو خوش کرنے کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد. گلگت بلتستان میں بجلی کے 20 کلو واٹ کا کوئی سسٹم لگا رہے تھے، پھر اس کو تبدیل کر کے 40 کلو واٹ کا بنانے گئے، اور اس کے بعد وہ بجٹ بھی اتنا بڑھا دیا، اور نہ کوئی ٹینڈر نہ کوئی سسٹم. ویسے جی بی کے لوگ مظلوم ہیں، ان کی سبسڈی کو تو تم کاٹنے جاتے ہو، لیکن یہ بے قاعدگیاں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. گلگت کے ذمہ داروں اور غیر ذمہ داروں، اس طرح سے اس مظلوم عوام کا پیسہ مت کھاؤ. پہلے تو اس کا صوبہ بناؤ، گلگت بلتستان کا صوبہ بناؤ، اور پھر ان کو ان کا حق دو. کوئی مشکل ہے تو کوئی اور راستہ نکالو، اس طرح سے پیسے کھا دو. پھر پوری رپورٹ ہے میرے پاس، کیسے غبن ہوا ہے، کیا ہوا ہے. رپورٹ کیا دوں آپ کا؟ یہاں پر موٹر وے سکر سے کراچی بنتا تھا، کراچی سے سکر جائیں حیدرآباد کے بعد آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اتنے راستے خراب ہیں. ٹریکٹر ٹرالر پتہ نہیں 2016 سے پیسہ لگایا ہوا تھا، 300 ارب روپے میں بننے والا ہے، اور جس کو دیا تھا وہ کھا گیا، پتہ نہیں کون کھا گیا. اب کہہ رہے ہیں 700 ارب روپے لگیں گے اور ابھی بھی کام شروع کرنا پڑے گا. خدا ایسے لوگوں پہ لعنت کرے. میں نے بھی اسلام آباد میں ایک ذمہ دار سے بات کی، میں نے کہا کراچی کی 4 یا 5 جگہ ایسی ہیں جس کے 4 گڑھے 3 گڑھے 5 گڑھے صرف وہ بھر دیے جائیں، لاکھوں روپے کا روز کا پٹرول اور لوگوں کا ٹائم بچ جائے گا. پرواہ کس کو ہے؟ بس ووٹ دے دیا، ہو گیا، اللہ مالک ہے. آج نہیں تو قیامت میں تو پکڑ سکیں گے. دیکھیں پھر سے پنڈی کے ایک جیل پر حملہ ہوا ہے، ویسے جیسے ڈیرہ اسماعیل خان والے پہ ہوا. ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ پنڈی جیسے علاقے میں، اڈیالہ کا علاقہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. کس نے پہنچایا ان ٹیررسٹ کو؟ کیا ارادے رکھتے؟ جیسے کہ ہمارے بہت سے مومنین بھی اس جیل میں ہیں. ہمیں وہاں پر افطار اور تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور ٹیررسٹ وہاں ایسے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ذمہ داروں، یہ غیر ذمہ داری کا جواب چاہیے ہمیں، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تمام مومنین اور پاکستانیوں کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد. آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے. میں کہوں گا بالکل خواتین کا احترام جو اسلام نے دیا ہے اس کو آ کر دیکھیں، اسٹڈی کریں ایمانداری سے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی زندہ مثال ایران میں آج پائلٹ بھی ہے، فائٹر جیٹ بھی چلاتی ہے، پولیس بھی ہے، فائر بریگیڈ میں بھی ہے، ہر طرح سے ہے. خاتون کا احترام ہے، خاتون کا استحصال نہیں ہے. بے پردگی کہیں بھی خاتون کے لیے عزت نہیں لائے گی. کیا آپ چاہتے ہیں مردوں اور عورتوں کے ٹوائلٹس ایک کر دیے جائیں؟ برا مت مانیے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی فٹ بال ٹیم ایک کر دی جائے، کرکٹ ٹیم ایک کر دی جائے؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ فطری طور پر 2 مخلوقیں ہیں، انسان، لیکن 2 طرح کے انسان ہیں. جو فطری تقاضے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ورنہ اسلام نے جتنا خاتون کو احترام دیا ہے، دیکھ لیجئے جناب خدیجہ، جناب فاطمہ زہرا، جناب زینب کبریٰ، کیا کیا نام لوں آپ کے پاس، خواتین کا احترام. لیکن افسوس ہے ہمارا میڈیا، ہمارا ڈیش ڈیش میڈیا، ممبر سے وہ جملہ نہ کہوں، انڈیا میں میاں بیوی ٹورزم کے لیے بائک پر نکلتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے. میرے پاس اس کی ویڈیو ہے خاتون کی. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان سے وہ خیریت سے نکل گئے، افغانستان سے خیریت سے نکل گئے. پاکستان میں ہوا ہوتا تو اتنا شور مچاتے کہ کوئی حد نہیں. آج ہمیں خواتین پہ میں سب سے کہتا ہوں،
وہ میرے خیال میں برازیل کی خاتون کے ساتھ انڈیا میں جو ہوا ہے وہ آپ کے لیے مثال ہے. میری مسلمان بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. یہ ہے میرا میڈیا. کل دیکھیے گا اخباروں میں رنگ رنگیلی تصویریں ڈالیں گے، لیکن اس بیچاری خاتون کا جس کے پاس میرے پاس ویڈیو دیکھ کے آنکھوں سے دیکھ کے اور کانوں سے سن کے بات کر رہا ہوں. بات نہیں بنتی بھائی. خاتون کا احترام ویسے ہونا چاہیے جیسے اسلام چاہتا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد. گفتگو کے نکات تو بہت ہیں، لیکن ایک چیز کی وضاحت کر دوں. دیکھیں، پہلے ہم ماہ رمضان میں یہ کرتے تھے کہ افطار کے لیے ایک فنڈ اعلان کرتے تھے اور پھر رات کے کھانے کے لیے فنڈ اعلان کرتے تھے. پھر شب قدر کا الگ فنڈ ہوتا تھا. پھر روز کے درس ہوتے ہیں مغرب سے پہلے یہاں پر انشاءاللہ. علماء مولانا سید دو علماء نام ابھی دے دیں گے آپ کے پاس، آئیں گے، آئیے استفادہ کیجیے. دیکھیں خرچہ ہمارا بہت ہو جاتا تھا، تو اب ہم نے یہ طے کیا کہ پورے مہینے کا خرچہ ٹوٹل کریں گے. جو ہم نے بجٹ بنایا اس کو ہم 30 دن پہ تقسیم کریں گے. افطار 1/3 2/3 کھانے کا. اب جو بھی 1 روپیہ بھی دے گا اس کو پورے ماہ رمضان کے تمام کاموں میں شریک کیا جائے گا. یہ نہیں کہ آج میں نے افطار کے لیے دیا ہے تو آج میرا یہ آج کا افطار ہوگا. وہ درس کا بھی ثواب ہے، وہ سبیل کا بھی ثواب ہے، وہ شب قدر کا بھی ثواب ہے، اس کی سحری کا بھی ثواب. جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے درخواست ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہمیں لوگوں کو عزت سے کھانا دینا ہے. اتقوا النار، اتقوا النار، حضور اکرم نے اس خطبے میں فرمایا ولو بشق من التمر. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے بچا سکو. افطار دینے کا ثواب. مت محروم رہیے گا. اس مسجد نے بہت خدمتیں کی ہیں اور اس مسجد کا آپ پر حق بنتا ہے کہ اس کی افطار بھی اچھی ہو اور اس کا رات کا کھانا بھی اچھا ہو. آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں، ہم آپ سے 1 لاکھ نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن جو صاحبان حیثیت ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ ہی کے پیسوں سے چیزیں آگے بڑھیں گے. آپ نہیں دیں گے تو رکے گا کچھ نہیں. یہ میں آپ کے کوئی محتاجی میں نہیں ہے، آپ کو ثواب میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی نیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ کو اس کے عوض میں کتنا دینا چاہتا ہے مجھے کیا پتا. پورے رمضان کے اعمال ایک طرف. کسی مومن کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو ہو سکتا ہے کھجور کا ٹکڑا بھی نہ دے سکوں. بولو بے شربت من الماء، ارے پانی تو تیرے پاس ہوگا تو تھوڑا اس کو پانی پلا دینا، ثواب مل جائے گا. جو لوگ یہ روڈوں پر افطاریاں دیتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے. صرف ان سے درخواست ہے کہ روڈوں پر اس طرح سے نہ آئیں کہ دوسرے لوگوں کو چلنے میں مشکل. ان کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ باقی جو لوگ پہنچنا چاہ رہے ہیں کہیں وہاں پر افطاری کا مسئلہ ہو. ٹی وی چینل والوں سے درخواست. دیکھیں آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ریٹنگ بڑھانا چاہ رہے ہیں یا آپ اشتہار لینا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی نیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان تینوں صورتوں میں جب آپ اختلافی چیزوں کو ابھار کر لاتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کا خون بے درے بہایا جا رہا ہے، جب ہمیں اتحاد اور وحدت کی شدید ضرورت ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے جو مقدسات ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں، ہمارے جو عقائد ہیں نہیں. ہم نے بھی تو 17 سال ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے گفتگو کی. ایک آدھ بار ایسی چیز ہو گئی ہوگی 17 سال میں، اتنا تو معاف کیا جا سکتا ہے نا. ہم نے تو کبھی کسی کی دل آزاری کی کوشش نہیں کی. چینل والے حضرات، اینکر پرسنز اور ٹی وی پہ جانے والے علماء اور معزز حضرات، یہ جان لیجئے گا یہ ماہ رمضان اور یہ یوم القدس بہت ہی حساس ہے. میرے ایک جملے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے. ہاں اگر آپ کو بتانا ہے مولا کائنات پر کیا ظلم ہوا، آپ ایک مثبت لہجے سے، کلیئر لہجے سے بات کریں
ٹونٹنگ لہجے سے بات نہ کریں. حقائق بتانے سے کوئی نہیں روک رہا آپ کو، لیکن دل آزاری کی اجازت نہیں ہے. مراج تقلید نے بھی کہا ہے، اور ویسے بھی اسلام جو ہے مسلمانوں کے دل آزاری سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو ماہ رمضان میں بہترین عبادت اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اس دوران حقیر کو بھی یاد رکھیے گا، لیکن تھوڑا سا حق میرا بھی بنتا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں. میرے بھی بہت سے مسائل ہیں، شاید آپ کی ایک دعا سے میرے مسائل پالنے والے ہم سب کے مسائل کو حل فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پریشان ہیں، تیری رحمت کا انتظار کر رہے ہیں. پالنے والے ہماری مدد فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے. خوبصورت ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا. مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ، اس کے دشمنوں کو نابود فرما. پالنے والے جو بھی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے سب کو نابود فرما. فلسطینیوں کی مدد فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. دلوں کی حاجتیں اور حالتیں تو بہتر جانتا ہے. پالنے والے ان حاجتوں کو روا فرما، حالتوں کو بہتر فرما، گناہ سے بچنے اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.